کیا بھائی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ صاحب چند چیزیں یہاں فرما رہے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے لکھی ہے کیف یکون عاقلا من باع الجنہ بما فیہا بشہوۃ ساعۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کیسے آپ عقل مند سمجھ سکتے ہیں جس نے اپنی جنت بیچ دی ہے اس دنیا میں چند لمحوں کی شہوت پرستی کے عوض، چند لمحوں کی شہوت پرستی کے عوض اس نے اپنی جنت بیچ دی۔ تو ایسا آدمی عاقل نہیں ہے۔ تو ان ادر ورڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہوت پرستی میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے تو وہ بہت احمق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جنت بیچ دی۔ ایک جگہ وہ یہ فرما رہے کہ یخرج العارف من الدنیا ولم یقض وطئہ من شیئین۔ کہتے ہیں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا کی ہے، اللہ والا ہے، تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن دو چیزوں سے اس کا دل نہیں بھرے گا۔ اللہ والے کا دل دو چیزوں سے نہیں بھرے گا، ایون جب وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو بھی۔ ایک یہ ہے کہ بکاؤہ علی نفسی، وہ روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے وہ روتا ہے، تو اس سے کبھی اس کا دل بھرے گا نہیں۔ اور دوسرا ہے وثناؤہ علی ربی، وہ اپنے رب کی تعریف کرتے کرتے وہ کبھی تھکتا نہیں۔ تو یہ ایک عارف باللہ کی نشانی ہے۔ اگین دو چیزیں ہیں صاحب، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ رونا کہ ہائے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی زندگی ہم نے گناہوں میں گزار دی۔ تو اس کو یاد کر کے توبہ کرنا اور اس پہ رونا ایک یہ چیز، اور دوسرا ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرتے کرتے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ کہنا یہ دو بڑی علامتیں ہیں عارف باللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معرفت دی۔ جو یہ دونوں چیزیں ہیں جنت میں بھی نہیں جنت میں نہیں، جنت میں نہیں، یہاں پہ نہیں، جنت یہاں پہ دنیا میں، دنیا میں اب کیوں گناہوں پر رونا جو ہے وہ صرف دنیا تک حد تک ہے۔ جب آپ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر جو ہے پھر سبھی پاک صاف ہو گئے۔ ہاں وہ اس نے میر کا شعر ہے، کس کا ہے؟ نہیں، ولی دکنی کا شعر، کہتے سیاہکار تھے باصفا ہو گئے ہم، سیاہکار تھے باصفا ہو گئے، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم، اور تیری ہی طرف کو راہ نکلی، بھولے بھٹکے جدھر گئے ہم۔ Brother, I want you to do one thing, please. I made a big mistake of not taking this home. This is going to die in 2-3 minutes. So my wife has the charger. If you can bring now, the code here gate is 2019. Inshallah, please. Okay. So ایک بات تو ہے، اب دیکھیے جی وہ آئے بخار آئی۔ اچھا، اب یہ صاحب بات توجہ طلب ہے صاحب، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دیکھیے تقویٰ جو ہے، تقویٰ جب ہے تو اس کے 3 مراتب ہیں جو آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تقویٰ واتقوا اللہ تقویٰ اختیار کرو، کہ تقوی کے بھی 3 مراتب ہیں، تین گویا جی۔ پہلا یہ ہے حمیت القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات،
کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے تقویٰ کا، وہ یہ ہے کہ دل سے اور اعمال سے، دونوں سے جو حرام چیزیں ہیں رائٹ، ان کی نفرت ہو، ان سے بچا جائے، دل سے اور اعمال سے، حرام اور گناہ کی چیزوں سے بچا جائے. یہ چیز ہے اس میں، یہ پہلا سٹیپ ہے دل سے. اگر دل میں محبت ہے گناہوں کی لیکن آپ گناہ کرتے نہیں ہیں، لیکن دل سے محبت ہے تو تقویٰ نہیں ملے گا. فرض کریں آپ گناہ وہ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اس عمل کی محبت ہے. شراب ہی کو لے لیں، شراب وہ کہتے ہیں ہم نے پی تو نہیں ہے لیکن دل بہت چاہتا ہے ایک آدھ بار پی جائے، تو اس بندے کو تقویٰ نہیں ملے گا کبھی، کیونکہ گناہ تو نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ کے عمل کی محبت ہے اس میں. تو اس لیے تقوی کے لیے ہے کہ دل سے گناہ کے جو اعمال ہیں اور جو محرمات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو دل سے ان کی محبت کو نکالا جائے. یہ سوچا جائے کہ ہر گناہ کا جو کام ہے وہ اصل میں ظلمت ہی ظلمت ہے، اس میں کہیں کوئی خیر نہیں ہے، تو شاید تقویٰ مل جائے. اور پھر ہے والجوارح، جوارح کہتے ہیں اعمال، ہاتھ پیروں سے وہ کام نہ کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ حمیتھا عن المکروہات. اب دوسری بات یہ کہ جو چیزیں مکروہ ہیں، حرام نہیں ہیں، مکروہ ہیں. مکروہ کہتے ہیں ان اعمال کو کہ جو کہیں گویا قرآن سے اور حدیث سے صراحتاً جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں رائٹ، لیکن ان کے اور شواہد ہیں، اس کی وجہ سے وہ مکروہ ہے رائٹ. یا کبھی ایسا ہوا کہ ان چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا بھائی ایسا نہ کیا کرو. تو جن چیزوں کو اس کو کہتے ہیں مطلب تنزیہاً کہہ دیا ہے. تو مکروہات سے بھی بچنا اگر آپ تقویٰ چاہتے ہیں رائٹ، تو اس میں کیا ہے، یہ آپ کے تقوی کو پالش کر دے گا رائٹ. تو مکروہات سے بھی بچنا یہ سب تقوی کو پالش کرتا ہے. بیکاز بات یہ کہ سب مکروہات میں ملوث ہونے کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر حرام کرنے لگتا ہے. ایک دن مطلب آپ مکروہ کام کرتے رہے تو پھر اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو دعوت مل جاتی ہے حرام کی. جیسے کہا گیا کہ بھائی جہاں پہ شراب سرو ہو وہاں آپ جائیے ہی نہیں، کیونکہ نیکسٹ ٹیبل پہ کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، آپ ایک دن جائیں گے، 2 دن جائیں گے، 3 دن جائیں گے، ایک دن آپ بیٹھے تھے لے ہی آؤ یار سب پی رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں ایسے بھی کیا ہے، مولویوں نے کہہ کے دماغ خراب کر رکھا ہے، میں اللہ لے ہی آؤ. تو اسی لیے جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں جہاں پہ شراب ہو رہی ہوتی آپ تو گئے ہیں کچھ اور کھانے کے لیے، سیلڈ کھانے گئے ہیں، جہاں تک شراب چل رہی ہے. چلو کبھی کبھار مجبوراً چلے گئے تو سمجھ میں آتا بھائی اور کچھ نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں یا کچھ، لیکن مستقل جانا کہ کوئی وجہ نہیں ہے وہاں پہ شراب بھی چل رہی تو یہ مکروہ ہے. اگر حافظ صاحب وہاں جا کے اگر آپ اپنا تقویٰ اچھا رہا تو یہ تقویٰ اور پکا ہوگا نا. نہیں، اگر آپ ریسرچ کریں نہیں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ حرام چیزیں ہو رہی ہیں نا وہاں پر جان بوجھ کے اپنے آپ کو گویا جانا جو ہے، یہ جو ہے آپ اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو. تو ایسے اس میں آپ کیوں جائیں؟ اگر یہاں جانا اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا. تو قرآن میں کئی اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں وہاں سے تم مت جاؤ، وہاں مت جاؤ. اچھا ایک چیز حرام چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر حرام چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھائی امریکن پی رہے ہیں، آپ کو کوئی اختیار تھوڑی کیا ہے بھائی، ان کا رائٹ ہے وہ شراب پئیں، سور کیے، ننگے ناچیں، کرنے دیجیے. آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں اس پہ، لیکن اتنا تو اختیار ہے کہ آپ خود وہاں پر نہ رہیں. اتنا تو اختیار ہے، آپ وہاں جائیے نہیں.
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو پھر تم بھی ان میں سے ہو. کیونکہ گناہوں پہ خاموشی بھی تو ایک رضامندی ہے. کبھی کبھی خاموشی رضامندی ہوتی ہے صاحب. جی جیسے نکاح میں اگر دلہن باکرہ ہے، باکرہ مطلب کنواری ہے، اس کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے، اس سے جب پوچھا جائے، قاضی صاحب نے پوچھا دو گواہوں کے آگے اور اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہوئی، تو یہ خاموشی اس کی رضامندی تصور کی جاتی ہے. ہاں نکاح کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری تو اب یہ خاموشی جو ہے یہ رضامندی ہے. تو اور عام طور پہ بھی انسان دیکھتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا، ہم نے کوئی بات کہی گا، ہم نے نہیں کہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ حافظ صاحب خاموش تھے تو ٹھیک ہی ہے یار، اگر غلط ہوتا تو کہتے. مطلب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ جو کہہ رہے ہیں جہاں پہ گناہ کے اعمال صریحاً ہو رہے ہیں، صاف طور پہ ہو رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نگاہ میں ہاں اگر جی جس کو ہو جانب دل عزیز، جی اس کی گلی میں جائے کیوں. جی اچھا، جس کو ہو جاں و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، تو آپ وہاں جائیے ہی نہیں. تو اس وجہ سے آپ کا یہ جو سوال ہے صاحب، یہ وہاں مت جائیے. آپ بدجائے مجبوری کبھی کچھ ایسی بات ہے کہ صاحب آپ کو وہاں کسی کام سے جانا ہے تو اب استغفار پڑھتے رہیں اور بھائی وہاں سے اٹھ کے چلے آئیں صاحب. تیسرا ہے کہ اب یہ ہمارے آپ کے لیے بہت اہم ہے. تیسرا جو مرتبہ ہے تقوی کا، جس کے بغیر تقوی نہیں ملے گا، وہ ہے الحمیہ عن الفضول وما لا ينبغی. جتنی فضول باتیں ہیں، جس کو کہتے ہیں لا یعلی باتیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول، ان سے اگر نہیں بچا جائے گا تو تقوی نہیں ملے گا. وقت کو ضائع کرنا یہ تقوی کے منافی ہوتا ہے، وقت کا ضیاع. کیونکہ جس میں جو صاحب تقوی ہے اس کا ایمان یہ ہے پختہ کہ ہماری سانسیں بھی گنی ہوئی ہیں اور ہمارا وقت بھی ہے مودے، تو وہ پھر جان بوجھ کے وقت ضائع نہیں کرے گا. تو اس لیے وہ وقت کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی احمقانہ بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ صاحب جو بہت محدود ہے اور ہر چیز میں اضافہ ہو سکتا ہے. جو وقت آپ کو الاٹڈ ہے اس میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. تو جان بوجھ کر کہتے ہیں فضول اور لا یعلی باتوں میں ملوث ہونا یہ تقوی کو بننے نہیں دے گا. آپ سمجھیں؟ تو یہ اس عہد کا، اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وقت بہت ہے ہمارے آپ کے پاس. یقین جانیے اتنا وقت ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے پاس جب وہ زندہ تھے ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ نے وقت کو پہلے بچاتے ہیں پھر اس کو ضائع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ٹریول ہی کو آپ دیکھ لیجئے. ٹریول کبھی تصور میں نہیں تھا پہلی جنریشن میں کہ ہم آپ اڑ کے 7 سمندر پار 24 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے، ایک دن کے اندر پہنچ جائیں گے. ابھی میں جو پڑھ رہا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کہ وہ 1920s میں گئے تھے، بامبے سے چلے اور لندن پہنچے، سمجھا، رکتے رکاتے 22 دن میں، شپ سے 22 دن. اور جو شپ جو ہولے کھاتی ہے تو اس سے وہ وامٹنگ وہ جو وہ سب ہے انہوں نے دکھا 22 دن میں. اب یہ جو ہم آپ کو چند لمحے میں پہنچ جاتے ہیں، اب باقی 21 دن کا ہم نے کیا کیا؟ اب 21 دن میں کو جو ہم نے بچایا ہے تو ہم اس کو ضائع کرنے کا ہم کو آپ کو فن معلوم ہے. وہ یہ ہے کہ صاحب یار یہ بڑا یہ بردر اسامہ اوکے اوکے نو اوکے اوکے
تو یہ فضول اور لایعنی چیزوں میں، اچھا اس میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور یہ حکم قرآن شریف میں آپ سے پھر بتاتا ہوں کہ نماز کی تفصیلات نہیں ہیں، ان سب چیزوں کی تفصیلات ہیں. تو اللہ نے والذین کیا ہے صاحب عباد الرحمن کا جو ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب اللہ کے نیک بندے جو ہیں عباد الرحمن، جب وہ کوئی فضول تماشے دیکھتے ہیں نا جو لایعنی ہیں، مطلب اسے کوئی ان کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ اس کو بہت ہی باوقار طور پر اوائڈ کرتے ہوئے اپنے راستے چلے آتے ہیں کہ بھیا یہ سب اوباش قسم کے لوگ ہیں، ان اوباشوں کو اپنی زندگی ضائع کرنے دو، ہم نہیں کریں گے. رائٹ جی اب ریسنٹ ٹائمس میں ہم سب وکٹم ہیں اس چیز کے، جی کرکٹ جی کرکٹ جو پیشن بن گیا جی ہے، آبسیشن بن جی گیا جی ہے، تو یہ دیکھتے ہیں، ناٹ اونلی وی واچ اٹ بٹ وی ٹاک اباؤٹ اٹ a lot. اور 2-4 گھنٹے اس کے بارے میں، اس سے پہلے واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ مطلب حقیقت تو یہی ہے کہ یہ بالکل تضییع اوقات ہے اور یہ لغو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تبھی تو ہم لوگوں کو تقویٰ مل نہیں پاتا ہے. بھئی یہ کبھی کبھار چلو انڈیا پاکستان کا ایک گیم ہوتا ہے جس میں تفریح ہوتی ہے، چلے آپ نے تفریح دیکھ لیا، وہ ہو گیا، وہ یہ بھی سال میں دو تین سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ایسا مسئلہ. لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے، اس کے بعد جو وقت ضائع کرتے ہیں یہ بالکل مناسب نہیں. اور پھر یہ کہ انڈیا پاکستان کا تو جو گیم ہے وہ چلے ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 گھنٹے، لیکن پھر سال بھر کرکٹ ہو یا ہاکی ہو یا ساکر ہو، اس کو ایسے پیشنیٹلی فالو کرنا کہ صاحب مطلب آپ گھنٹوں کیا ہفتوں ضائع کرتے ہیں اس میں. جیسے ٹیسٹ کرکٹ ہوتا تھا 5 دن، اب 5 دن صاحب آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ تو احمقانہ بات ہے نا. اس کی تیاری پہلے، اس پہ تبصرہ، تو یہ تو فیصلہ بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے تو کرکٹ میچ ہوتا تھا انلمیٹڈ، جب تک ہے آپ کھیل رہے ہیں. تو بس یہ باتیں جو ہیں، اور قیامت سے پہلے ایسی باتیں بہت ہو جائیں گی کہ صاحب وہ وقت ضائع کرنا. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے، میں ایم بزی، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چلیں وہ حدیث قدسی پھر سے یاد کر لیجئے. بہت پیاری حدیث ہے صاحب یہ قدسی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو کریٹ کیا تو زمین کو مخاطب کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ارض، اے زمین، ہم نے تمہیں خاصیت رکھ رہے ہیں. خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ تمہاری طرف لپکے گا، یعنی دنیا داری کے لیے، تو ان کو اپنے معاملات میں الجھائے رکھنا، ان کو ٹائم مت دینا، الجھائے رکھنا. یہ دکان، وہ دکان، 2 دکان، 10 دکان، 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، اس میں بس جب تک وہ مر جائے آپ اسی چکر میں لگے رہیں گے کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا، اور یوں ہوتا تو یوں ہوتا. تو یہ تو خاصیت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ دنیا کی طرف لپکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ تم سے بے رغبتی اختیار کریں، رائٹ، دنیا کے طلبگار نہ ہو، تو پھر ان کو چھوڑ دینا، ان کے وقت میں ہم برکت دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دے گا. تو جو بندہ یہ کہے کہ ہم کو مسجد آنے کا وقت نہیں ہے، تو صاحب اس کی لائف جو ہے وہ ڈس بیلنس ہے. تو ہاں، تو مطلب چاہے کرکٹ ہو چاہے کچھ ہو، وہی لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے وہ صاحب یہ گیم دیکھنے کے لیے اپنے کلینکس کو، ہاسپٹل کو دے کے آئیں. ابھی جو ہوا تھا تو ہم نے دیکھا وہی سب لوگ اپنا پیجر اٹھائے ہوئے اور فون اٹھائے ہوئے اپنے ہاسپٹل کو چھوڑ کے، وہاں کلینک کو چھوڑ کے، یہ 4 گھنٹے انہوں نے نکال لیے کہ انڈیا پاکستان کا گیم دیکھنا ہے. تو مطلب چلو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے. ہاں یہ ارے بردر، یو آر این اینجل. لو بردر یو آر ناٹ اے ہیومن بینگ. Jazakallah khair. I mean, that's the point. Such a really
Yeah, he's a very. Brother, where did it go? Okay, yeah. Here it is. Brother, put this on the back. Thank you very much. What, how there? Yeah. The top. Yep. Good job. Just put it there and put it on. Switch it. Yeah. Yeah. Switch it. Just unplug it. Unplug any here. Unplug it. And now I do not need it. And put it on. On. That's it. And brother, put it back. Yeah, put it back. Okay. Okay, تو صاحب اچھا اس بات کو صاحب جو سورہ مؤمنون ہے 18واں پارہ 18 پارہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تو جو 18 پارہ ہے صاحب اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے کامیابی پائیں گے جو اپنا وقت کو ضائع نہیں کرتے اور لغو اور لایانی چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے. تو اللہ نے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون کہ بے شک فلاح پائیں گے وہ مومن جو نماز قاعدے سے پڑھتے ہیں خشیت کے ہوتی ہے اور پھر نیکسٹ ہے وہ اپنی زندگی کو فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ یہ تقوی کا جو تیسرا انہوں نے مرتبہ بتایا ہے وہ یہ ہے اپنے وقت کو فضول چیزوں میں نہ ضائع کرنا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم میں سے تقریباً ہر آدمی جو ہے نا اس کا وکٹم ہے. تو نہیں فضول سے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ دینی طور پہ فضول ہے نا. اب رشتہ داروں سے ملنا یہ تو عین عبادت ہے بھائی. نہیں یہ تو بہت بدبختی کی بات ہے کیونکہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا ہے تو وہ تو قطع رحمی چل رہا ہے نا. اس کا تو بہت سخت وعید ہے. چاہے آپ کے رشتہ دار کیسے بھی ہوں یہ ہے کہ آپ پھر بھی ملتے رہنا آپ کو ملنے رہنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھنا ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں. آپ کو قطع رحمی نہیں کرنی ہے. تو اس وجہ سے یہ تو عین عبادت ہے صاحب. آئیے تو صاحب یہ تین چیزیں میں اس کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا دل سے تقوی کا پہلا مرتبہ یہ کہ دل سے آپ حرام چیزوں سے نفرت کریں اور پھر اعمال سے بھی یعنی گناہوں کے جو اعمال ہیں ان سے نفرت ہو دل سے رائٹ اور اس کے اعمال میں. اور پھر دوسرے یہ حمیت مکروہات جو ہیں جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے بھی آپ کو بچنا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ فضول چیزوں سے بچنا ہے. فضول اور لایانی چیزیں جو ہیں ان سے بچنا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی نصیب کرے گا. اچھا سب سے جو سخت آیت ہے قرآن شریف میں آئی تھنک عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے سب سے پورے قرآن شریف میں سب سے سخت اور ہارڈ ہٹنگ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ نے کہا میں صرف اور صرف صاحب تقوی لوگوں ہی سے کے اعمال قبول کرتا ہوں. تو جن میں تقوی نہیں ہے ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. انما دیکھیں انما میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا انما آتا ہے حصر کے لیے صرف اور صرف. انما مطلب صرف اور صرف یتقبل اللہ
اللہ قبول کرتا ہے من المتقین، متقیوں سے. تو اگر تقوی نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اس آیت کی روشنی میں یہ سمجھ لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تقوی نہیں ہے. اس لیے حرام سے یہاں پہ پہلے بھی آپ سے کہتا اصل میں نیک اعمال جو ہیں وہ ہیں سیکنڈری. دین میں سیکنڈری درجہ ہے اچھے اعمال کا. نمبر 1 درجہ جو ہے وہ حرام چیزوں سے بچنے کا ہے. پہلا ہے حرام چیزوں سے بچیے آپ. جب آپ بچیں پھر آپ اچھے اعمال کی سوچیے. کیونکہ اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف حرام چیزوں میں ملوث ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اسی لیے حرام چیزوں سے بچنا شرط اول ہے. اعمال، اچھے اعمال یہ بات کی بات ہے، یہ سیکنڈری ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ فرمایا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے تم حلال کھاؤ پھر اچھے اعمال کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ پیٹ میں جو جانا ہے، جو کمانا، پہلے اس پہ توجہ دیجیے آپ. کلوا من الطیبات، پھر واعملوا صالحا، اور اس کے بعد اچھے اعمال کرو. اب اس کی ایک مثال یہ ہے، فجر کی نماز کسی بندے نے پڑھی اور آنے سے پہلے اس نے شراب پی لی. آپ سمجھیں، آنے سے پہلے کوئی گندی فلم دیکھ کے آ گیا ہے. آپ سمجھیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نماز تو اعمال تو اچھا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ گئے. تو کوئی بھی آدمی اس کو صاحب تقویٰ تصور نہیں کرے گا. تو پہلے گناہوں سے بچنا ہے، اس کے بعد اچھے اعمال کر کے سوچنا ہے. ہمارے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کی لت پڑ گئی ہے، اور وہ لت اتنی پڑ گئی ہے کہ چھٹی نہیں کم وقت. لیکن ہم کہتے ہیں روزہ اور نماز اور حج سب کریں گے. تو وہ سب اس کے ساتھ پھر وہ نہیں ملے گا. اس لیے صاحب یہاں پہ ہے تقوی کا مقصد ہی دیکھیے. یہاں پہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تینوں مرتبہ انہوں نے یہ کہا بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے. تینوں مرتبہ یہی ہے نا، آپ کو بچنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم بچیں گے نہیں لیکن نماز پڑھیں گے. وہ کہنا ہم مسجد میں بھی جائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، سب کریں گے، لیکن گناہوں سے نہیں بچیں گے. تو گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے تقوی کا کہ تا کی نوک بھی نہیں ملتی، لیکن اچھے اعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آیت جو ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اس کو ایک صحابی نے فرمایا کہ پورے قرآن شریف میں سب سے بھاری آیت تو یہ ہے کہ بے شک اللہ صرف اور صرف تقوی والوں سے ہی، متقی جو ہیں انہی کے اعمال قبول کرے گا، باقی کے سب کے ان کے منہ پہ مار دے گا. اس میں امام شافعی یہی چیز جی مطلب یہ جو حرام چیزوں سے بچنا جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہی فیئر آف اللہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے احکام کو جان بوجھ کے نہیں پامال کرے گا. آپ سمجھیں، اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ جو ہے صاحب دھڑلے سے اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے. ہاں کان بچ جاتے ہیں. جی تو اس لیے صاحب یہ بچنا ہم لوگوں کو سیکھنا پڑے گا. اچھا اس سلسلے میں نے اس دن ایک قول پڑھا امام شافعی کا بہت زبردست، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ایک قول میں، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک قرآن شریف کی سب سے بھاری آیت تو بھائی میرے لیے یہ ہے. کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا کچھ نہیں ہے. تمہارا رب بھولتا کچھ نہیں ہے.
تو امام شافعی نے بھائی یہ بہت بھاری آیت ہے. تو جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ کو سب یاد ہے, اللہ کو سب یاد ہے. ہم آپ تو بہت گناہ کر کے بھول گئے, اللہ کو سب یاد ہے. کہنے لگے امام شافعی بھائی یہ بہت خطرناک بات ہے. توبہ بھی کر لی ہم نے, اللہ کو یاد ہے. وہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمارے سلیٹ کو صاف کر دیا ہوگا. معاف کر دیا انہوں نے, پھر یاد ہے, بھی یاد. یاد ہے, بھولتا نہیں اللہ. تو وما کان رب کو نسیہ, کہ تمہارا رب جو ہے بھولتا کچھ نہیں. تو امام شافعی نے کہا بھائی یہ بہت بھاری آیت ہے. وہ اللہ کرم ہے کہ نہیں بھولتا ہے, پھر بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن سوچیے اگر اللہ نے گنانا شروع کر دیا, ہم آپ تو بھول بھی گئے کتنے گناہ, اکثر گناہ تو کر کے بھولیے, کس کو یاد ہے, لیکن اللہ کو یاد ہے صاحب. تو امام شافعی نے کہا بھائی یہ جو ہے یہ بہت بھاری آیت ہے. آپ نے سارے یہ سائڈ سوال ہے. منحصر حصار, آپ نے حصر جو کہا جی یہ حصار سے ہے نا, جی ہے سر, یہ منحصر ہے. تو منحصر ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں لفظ. منفعل. تو یہ منحصر جی عربی کا لفظ جی عربی کا یہ کیا ہے, اسم ہے کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. یہ منفعلہ کے بدن پہ, منفعل, منفعل, انفعال, یہ انفعال ہے. انفعال سے منفعل ہے, اسی سے منحصر. چلیے تب اتنا ہی رکھیے تب, ابھی آج تھوڑا مختصر کرنا ہے. تو بہرحال یہ تقوی کا ہے. آئیے صاحب, اب آئیے مدارج السالکین. خشوع تبھی ملے گا آپ کو جب تقوی ہوگا. اسی لیے اپنا شکیل بھائی یہ جو اللہ والے کہہ گئے نا کہ اصل جو لطف ہے نا, جو مزہ ہے, وہ اصل میں اللہ کی مان کے چلنے میں ہے. تب کہ ایک مدد جہاں اللہ کی طرف سے محبت مل گئی نا آپ کو, پھر کہیں کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا. لیکن وہی بات کہ اس رنگ کو کیا جانو, پوچھو جو کبھی پیے. جب ہم نے پی ہی نہیں, اس لیے ہم لوگ اس رنگ کو جانتے ہی نہیں. آئیے صاحب, تو یہ صاحب یہ جو تواضع کا بیان ہے, اس میں آج جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ صحابہ کرام کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے ادب سیکھا, تو وہ لوگ ان میں کتنا تواضع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم لوگوں نے پچھلے ویک پڑھا تھا, رائٹ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کتنے متواضع تھے, باہر کتنے متواضع تھے, رائٹ. اب صحابہ کرام جنہوں نے یہ سیکھا تواضع, ہیوملٹی, تو صحابہ کرام میں کتنا تواضع تھا. تو ان کی چند مثالیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں دے رہے ہیں, اور بڑی پیاری پیاری مثالیں. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن کہ عمر ابن الخطاب جب وہ خلیفہ تھے, میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیٹھ کے اوپر پانی کی بڑی سی جو مشکیزہ تھا وہ اٹھا کے بازار سے گزر رہے ہیں. وہ امیر المؤمنین, اور پورا پانی کا مشکیزہ جو ہے اٹھا کے گزر. تو میں لپکا, میں نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یا امیر المؤمنین لا ينبغي لك هذا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. تو وہ رک گئے, کہنے میاں صاحبزادے بات یہ ہے, لما اتان الوفود سامعین مطیعین, ہوا یہ کہ اب ہمارے پاس بڑے بڑے وفود آتے ہیں, بڑے بڑے گروپ جماعتیں آتی ہیں, کوئی یہاں سے چلا رہا ہے وہاں چلا رہا ہے, اور آتے ہیں تو بالکل ان کی نگاہیں ہمارے سامنے جھکی ہوتی ہیں, مطیعین, ہماری اطاعت بجا لاتے ہیں. اور یہ مسلسل ہوتا ہے, روزانہ کچھ نہ کچھ کوئی گروپ چلا رہا ہے, فلاں قبیلے سے, وہاں سے, فلاں شہر سے, سب. تو کہنے لگے کہ میرے دل میں بیٹھے بیٹھے نخوت پیدا ہو گئی, نخوت پیدا ہو گئی. تو فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسَرَهَا,
تو میں نے سوچا اس نخوت کو کم وقت کو مارنا ہے، تو میں نے پانی کا مشکوزہ اٹھایا، میں نے کہا اس کو لے کے بازار میں پھرتے ہیں، جتنی نخوت ابھی آئی تھی دن میں سب ختم ہو جائے گی، تکبر کی کہنے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا علاج اب امیر المؤمنین پانی کا مشکوزہ اٹھایا، بازار میں ٹہل رہا ہے۔ تو یہ تھا تواضع جو صحابہ کرام نے سیکھا۔ تو یہ تھا صاحب تواضع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو والی بنا گیا ایک شہر کے اوپر، ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کو والی بنا لیا گیا، سمجھ لے گورنر بنا دیا، اس کے میئر بنا دیا گیا، بھئی آپ فلاں شہر کے میئر ہے اس کے بعد۔ تو ان کا کیا تھا صاحب، اب یہ والی ہیں، میئر ہے۔ ابو ہریرہ یہ کرتے تھے فکان یحمل حزمۃ الحطب علی ظہری، اپنی پیٹھ کے اوپر لکڑیوں کا بنڈل اٹھاتے تھے، لکڑیوں کا، اور کیا کہتے ویقول، اور بازار میں جاتے تھے کہتے ترقوا للامیر ترقوا للامیر، ارے بھائی اپنے میئر صاحب کے لیے ذرا جگہ خالی کرو۔ مطلب اپنے آپ کو طنز کرتے تھے کہ ہم آپ کے میئر ہیں۔ تو یہ تواضع تھی کہ تاکہ کوئی مطلب تکبر کا شائبہ بھی نہ آئے۔ اب بتائیے وہ میئر جو ہے وہ، تو یہ تھا تواضع جو صحابہ کرام نے سیکھا۔ ایک مطلب کیا ہوا کہ صاحب اب دیکھیے صاحب، یہ مثال بھی دیکھیے بڑے لوگوں کی، عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ اور زید ابن ثابت، دونوں کہتے ہیں ایک مرتبہ زید ابن ثابت جو تھے وہ گھوڑے پہ سوار تھے صاحب، کہیں جا رہے ہوں گے، تو عبداللہ ابن عباس اہل بیت ان کا جو مقام تھا صاحب، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہیں، کہیں بازار سے گزر رہے ہوں گے، کہیں جا رہے ہوں گے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ایک جونیئر صحابی، اور یہاں سینئر صحابی عبداللہ وہ بھی اہل بیت، وہ اس کی انہیں رکاب، اب یہ ہوتا ہے کہ گویا عزت دینے کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے کہ صاحب کوئی گھوڑی کے رکاب پکڑے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ صاحب، تو زید ابن ثابت نے کہا مہ یا ابن عم رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ارے یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں رسول اللہ کے چزاد بھائی تھے نا، ارے آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ فقال ہاکذا امرنا ان نفعل بکبرائنا، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہم لوگوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرنے کی تربیت ملی ہے، کیونکہ یہ بڑے تھے اور ایج میں بڑے تھے، عبداللہ ابن عباس تو ینگ تھے نا، تو انہوں نے کہا ہاکذا امرنا، اسی طریقے کا ایسی ہی برتاؤ کرنے کا ہم کو حکم ملا ہے۔ حکم ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جو بڑا ہے تو بڑا ہے۔ وہ کیا شعر، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں ان کا مرتبہ ہے بڑا، سمجھا؟ تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صرف اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تو ہم کو یہ عزت بڑوں کو دینے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کی تربیت سب کی کیسے ہوئی تھی۔
تو زید ابن ثابت نے کہا فقال ارنی یدک، تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس کیا میں آپ کا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا لیجیے کیا بات ہے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنا جب ہاتھ نکالا تو انہوں نے اس کی تقبیل کی، ہاتھ چوما. زید ابن ثابت نے عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوما، اور پھر انہوں نے یہ کہا عبداللہ بن عباس سے کہ ہاکذا امرنا نفعل باہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بھی یہی تربیت ملی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ یہی سلوک کرو، یہی برتاؤ کرو. اہل بیت اب دونوں طرف تواضع دیکھیے آپ. تو اس لیے صاحب یہ وہ ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا. ہاں تکبر کچھ نہیں ہے، نہ بڑے میں تکبر ہے نہ چھوٹے میں تکبر، اگر ہے تو اس کا مداوع رائٹ اوے کرتے تھے. جیسے حضرت عمر نے پانی لیے چلے گئے. اصل یہ تھا ان لوگوں کا کہ بس آخرت پہ نظر تھی صاحب، دنیا کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں میں آخرت میں نقصان ہو جائے گا، انہوں نے کہا دنیا کی ایسی کی تیسی. تو اچھا اب آئیے ایک اور ہے حضرت عمری کا ہے. بھیجتی ہے کہتے ہیں ایک مدہ کہیں سے مال غنیمت آیا حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں، تو اس میں سب کا حصہ ہوتا تھا، سب مسلمانوں کا. تو حضرت عمر نے تقسیم کرنا شروع کیا. تو ایک بہت قیمتی ڈریس تھی جو مال غنیمت میں آئی، تو وہ ڈریس حضرت عمر نے معاذ ابن جبل کو بھیج دی کہ بھائی یہ ان کو دے آؤ، یہ ان کا حصہ ہے. تو جب حضرت عمر جب معاذ ابن جبل کو وہ ڈریس ملی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت تو انہوں نے اس کو وہ بیچ دیا، بازار میں جا کر وہ بیچ دیا. اور اس پیسے سے جو ان کو ملے تھے انہوں نے 6 غلام خریدے. اس پیسے 6 غلام خریدے اور خریدنے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. چونکہ میں نے بتایا نا کہ اسلام میں یہ بات بہت تھی کہ غلامی ختم ہو. مجھے معاف کریے گا ایک منٹ. جی السلام علیکم. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں بس اب وہ صاحب لے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں جو آپ اپنا بھی ابھی چھوڑ دیا احتیاطاً، پھر ہم کر لیتے ہیں. احتیاطاً چھوڑ دیجیے. بس میں آتا ہوں، ابھی عورتیں بھی آ رہی ہیں، میں بھی آ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ میں آتا ہوں. اوکے چلیے صاحب تو یہ ہو گیا. اچھا اب تو انہوں نے 6 انہوں نے غلام خریدے تو چھوڑ دیے. جب یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی، انہوں نے کہا یار میں چاہتا تھا وہ اس کو پہنے، ان پہ اچھا لگے گا. وہ چلے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی دیکھو کچھ اور بچا ہے، تو دیکھا ایک اور بہت ہی مہنگی ڈریس بچی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جا کے یہ ان کو دے آؤ. تو اس کو دیا. جب یہ دوسری ڈریس آ گئی تو انہوں نے کہا لو یار ایک مصیبت سے نجات پائی تھی، دوسری آ گئی. تو انہوں نے بہت ہی غصہ کیا حضرت عمر پر غصہ کیا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کو نہیں چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا بھائی میں نے اس لیے آپ کو یہ بھیجی ہے، پہلی آپ نے فضول میں بیچ دی، میں تو چاہتا تھا آپ پہنے. تو معاذ نے کہا بھائی آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں، آپ ہم کو چھوڑ دیا، ہم کو نہیں پہننی. ادفع علی نصیبی، انہیں بھائی مجھ کو اتنا دیجئے جتنا میرا نصیب ہے. نصیب مطلب حصہ ہے. یہ آپ نے ایکسٹرا کیوں بھیج دی، اس کو آپ واپس لیجیے. وقت حل. تو انہوں نے غصے میں کہتے تھے عرب وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کی گردن اڑا دوں گا.
مطلب یہ جیسے ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں نا اما ہم آپ کو جھاپڑ رسید کریں گے، تو ایسے ہی ہوتا تھا، مطلب غصے میں کہتا تھا، دے ڈونٹ مین اٹ، کو غصے میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عمر کو کہہ دیا کہ اگر آپ ایسا کرنا نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کا وہ آپ گردن اڑا دیں گے. تو حضرت عمر نے کیا کہا، کہنے لگے صاحب رأسی بین یدیک، میری گردن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جب چاہیں آپ اڑا دیجیے. سمجھا؟ مطلب امیر المومنین کو مطلب ایسا تھا کہ آپ نے کہہ بھی دیا اور سامنے والے نے اس کا برا نہیں مانا، اس نے یہ بھی کہہ دیا میرا سر جو ہے آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے جیسا. تو یہ جو مکالمہ ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کتنی تھی، اور یہ تھا ایک دوسرے پہ اعتماد تھا کہ بھئی یہ غصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں برا نہیں مانا کہ صاحب یہ کیسے جرأت ہوئی. اسی لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو کوئی اشتعال انگیزی ہو نا، آپ کو کوئی اینگر، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں دین کتنا ہے. کسی نے آپ کو انسٹیگیٹ کیا اور آپ انسٹیگیٹ ہو گئے اور آپ نے 10 لوگوں کے پاس چیخ دیے، ختم ہو گیا آپ کا سال بھر کی عبادت زیرو ہوگی. یہ پتہ نہیں کتنے چیخنا نہیں ہے، مسکرا کے وہاں سے چلا جانا ہے. اسی لیے اللہ نے کاظمین الغیظ جب کہا نا کہ تقویٰ، دیکھیے کاظمین الغیظ جو ہے نا، وہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے. غیظ مطلب جو اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بدتمیزی سے وہ نہیں ہوتی ہے، اینگر نہیں ہوتا ہے، یا ان میں وہ کوئی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی وہی جذبات ہیں سب، لیکن ان کو معلوم ہے کہ میاں کنٹرول کرنا ہے. تو یہاں پہ جو انہوں نے کہا تو انہوں نے غصہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا سر آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے، جب چاہیں آپ اس کو اڑا دیں. اب یہ تواضع تھی صاحب، امیر المومنین کی تواضع تھی صاحب. تو جی جی ہٹ جائے وہاں سے. سب سے اچھی چیز ہوتی ہے جب اینگر ہو کچھ بولے نا، درود شریف پڑھیں، وضو کر لیں. اور یہ دیکھا گیا جب اینگر ہو خاموش ہیں، بہت مسئلہ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ 10 لوگوں کو جانتے ہیں نا تو ایسا 10 لوگوں کو ڈیل کرنا بہت مسئلہ کام ہوتا ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ جانتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بس برداشت کریں. جب آپ کو کوئی انسٹیگیٹ کریں انہیں کاظمین مطلب پی جائیں. کاظم کہتے ہیں گھوٹ، آپ گھوٹ پی جائیں، آپ بولے نہیں، کیونکہ غصے میں جب بولیں گے تو آپ اچھا نہیں بول پائیں گے. گھر پہ بھی ایسا ہوتا ہے جب بیگم آپ کو انسٹیگیٹ کریں تو خاموش ہو جائیں. جب جی ہاں جب تک وہ بول رہی ہیں ان کو بولنے دیں، اور جب وہ کوئی سوال پوچھیں تو آپ اس وقت یہ کہہ دیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ارے معاف کریے. تو بہرحال اس لیے، اور یہی آپس بھائیوں میں اور دوستوں میں بھی ایسی ہے کہ جب وہ ہو تو اس وقت خاموش ہو جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے بعد آپ کو اس کا جواب دیں. اچھا سر یہ ہو گیا. اچھا اور کیا تھا؟ اتباع اللہ تعالی. اچھا اب یہ دیکھیے آپ جی، اب دیکھیے ایک وہ تھے اللہ والے گزرے، حمدون قصار. اب وہ یہ فرماتے التواضع ان لا ترى لاحد الى نفسك حاجت. اب یہ روزمرہ زندگی کا ایک اصول بتایا انہوں نے، لا فی الدنیا ولا لا فی الدین ولا فی الدنیا. کہنے لگے تواضع کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تم اس بات کو خوب سمجھ لو دل سے اور یقین کر لو کہ تمہاری ضرورت نہ دنیا میں کسی کو ہے اور نہ آخرت میں. تم جب نہیں رہو گے دنیا پہ فرق نہیں پڑے گا، تم ہو تو دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو اپنے کو اہم مت جانو.
تم بالکل اپنے آپ کو جہاں آپ نے کہا کہ ہم مر گئے تو دنیا کیسے چلے گی، ہم مر گئے تو مسجد کیسے چلے گی، ہم مر گئے تو ہمارا خانہ کیسے چلے گا، ہم مر گئے تو دین کا کام کیسے چلے گا، تو آپ میں تکبر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے صاحب، آپ کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا تھا شعر میں آپ کو بہت پہلے سے کہ وہ تھا میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، یاد ہے، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں مجھے کون دیکھتا ہے، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں مجھے کون دیکھتا ہے، جب ادھر سے نہ گزروں گا مجھے کون دیکھے گا، کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا شمیم جے پوری کا ایک قطعہ تھا بہت پہلے سنا، شمیم نے کہا تھا، مرحوم نے کہنے گئے پلکوں پہ ستاروں کو سجاتا ہوں تو تم کون ہو۔ دیکھیے بالکل شمیم صاحب تو غزلیں بہت عمدہ کہتے ہیں، لیکن اس میں ان کا بالکل مختلف ہے لفظ، کہتے پلکوں پہ ستاروں کو سجاتا ہوں تو تم کون ہو، جشن اپنی تباہی کا مناتا ہوں تو تم کون ہو۔ بھئی ہمارا ہے، ہم اکیلے آئے تھے وہاں، پلکوں پہ ستاروں کو سجاتا ہوں تو تم کون ہو، جشن اپنی تباہی کا مناتا ہوں تو تم کون ہو، میں نے تو کبھی تم سے اجالے نہیں مانگے، میں نے تو کبھی تم سے اجالے نہیں مانگے، ایک شمع امیدوں کی جلاتا ہوں تو تم کون ہو، میں نے تو کبھی تم سے اجالے نہیں مانگے، ایک شمع امیدوں کی جلاتا ہوں تو تم کون ہو، اور جب میں دھوپ میں کھڑا تھا، دیکھیے دنیا کو، جب میں دھوپ میں کھڑا تھا تب کسی نے نہیں پوچھا، اب سائے دیوار میں جاتا ہوں تو تم کون ہو۔ تو صاحب یہ تنہا ہے، بالکل تنہا ہے، تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے کچھ مت سوچو، آپ کی اہمیت کچھ نہیں ہے، آپ مر گئے کل دوسرا دن ہے صاحب، کوئی نہیں پوچھے گا، تو نہ آپ کے رہنے سے فرق پڑے گا نہ آپ کے مرنے سے فرق پڑے گا، کہنے اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ خوب سمجھ لو تو تم میں تواضع رہے گی، اور اگر آپ نے اس کا برعکس کیا کہ میرے رہنے سے سب چل رہا ہے، میں جب چلا جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا، حساب اتھل پتل ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اس کو یہ حمدون فرما رہے ہیں پھر دیکھیں التواضع ان لا ترى لأحد الى نفسك حاجہ، تواضع یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ کسی کو دنیا میں تمہاری حاجت نہیں، نہ لا فی الدین، نہ دین میں اور نہ دنیا میں حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مت سمجھیے کہ بحیثیت باپ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بچے جو ہے قلاش ہو جائیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے، کہیں نہیں ہوتا، کہ جس اللہ نے آپ کو دیا ہے نا وہی اللہ زندہ ہے، آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے بچوں کو دے گا۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، دنیا میں آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا بننا چاہتے ہیں، 100 سال کی کم سے کم پلاننگ کر کے مرنا چاہتے ہیں، اس چکر میں ہم نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ ارے اللہ پر توکل کریے، جو کر سکتے ہیں کریے، لیکن ڈو ناٹ اوور ڈو اٹ۔ وہی بات ہے فیوچر، ہر آدمی فیوچر کا تیاری بہت کرتا ہے، اسے خود نہیں معلوم فیوچر کیا ہے۔ تو بہر تواضع یہ ہے۔ اور ایک چیز ایک اور یہاں میں نے پڑھا تھا، دیکھیے یہ ہو گیا حمد، ہاں یہ دیکھیے، اب سنیے آپ، یہ دیکھیے ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے،
جو بدلے اور گمنامی میں زندگی بسر بعد میں. وہ فرماتے ہیں کنت فی سفینہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کشتی میں سفر کر رہا تھا. وفیہا رجل مضحک، تو پیسنجرز میں ایک آدمی تھا جو بڑا مسخرہ تھا، لطیفے بہت سناتا تھا، سب کو ہنسا رہا تھا. کان یقول، کہنے لگا ایک وہ جوک سنا رہا تھا، لوگ مزے لے لے کے سن رہے تھے. تو دوران جوک اس نے یہ کہا کہ میں ٹرکی گیا، استنبول گیا. فاخذ العرج، کہنے لگے تو میں وہاں گیا تو میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، اور مارے جوش کے نا، چونکہ میں اس سے قریب بیٹھا تھا، اس نے میرا سر پکڑا اور میرے بالوں کو لگا یوں جھنجھوڑا ہے، اور وہ بیچارے ایسے ہو رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے سفینے میں جتنے پیسنجر تھے لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ أَحَدْ أَحْقَرَ میں دیکھیے تھا، کیونکہ پورے سفینے میں جتنے پیسنجر تھے اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے. دیکھیے ہم سے زیادہ حقیر کوئی نہیں. اب یہ بادشاہ تھے، تو یہ خیر صوفی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ظاہر ان کا جو مرتبہ تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا ابھی کمبخت تم ہمارا بال چھو رہا تو تجھ کو معلوم نہیں ہم کیا تھے. لیکن تواضع یہ ہے کہ صاحب یہ بھی بعض اللہ والوں کا ایک وہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے. تو اس لیے ساتھ ہم آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ میں تکبر بہت، سب میں تکبر بہت، اور مسئلہ یہ ہے اس تکبر اور ایروگنس کی وجہ سے ہم ہماری دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے. تو یہ چند انہوں نے بتایا. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ تواضع کے سلسلے میں دو تین چیزیں اور بتائیں گے، پھر یہ فصل ختم ہو جائے گی. لیکن صاحب سیکھنا یہ ہے کہ صاحب تکبر سے نکلیے، یہ انانیت سے نکلیے، انانیت. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ رہیں یا نہ رہیں دنیا پہ اثر پڑنے والا نہیں. تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو اہم نہ سمجھیں، کچھ نہیں ہے صاحب. چلیں صاحب معاف کریے، آج جلدی جانا مجھ کو وہاں پہ. دعا کریے آج تمام فنکشن قاعدے سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور پورے مسلمانوں کے لیے دعا کریے. لیکن انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ابھی دیکھیے نا، وہاں حیدرآباد میں کہاں پہ ایک بہن اسکوٹر پہ جا رہی تھی، پورے حجاب میں تھی، برقعے میں تھی. کچھ چند اوباشوں نے اس کو روک لیا اور اس کا برقع چھین لیا. تو وہ بیچاری وہی کھڑی روتی رہی، کوئی اس کے پرسانے حال میں نہیں آیا. جب ایسے پتہ نہیں کہاں کہاں کے کیا کیا واقعات ہوتے ہیں. تو حیدرآباد میں. تو اس لیے بھائی دعا کریے، بہت سخت حالات ہیں، بہت سخت حالات ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے اللہم السلام کے السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. تعالیٰ ہم سب کو بھی تواضع کی دولت نصیب فرما. ہم سب کے دلوں سے تکبر کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سچا اور پکا مسلمان بنا. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو پر اپنا خاص رحم فرما، اور بھی مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں سب پر اپنا رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.